انسان کے اندر ایک عجیب خواہش ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ جان لے، سب کچھ سمجھ لے، اور خاص طور پر مستقبل کو قابو میں لے لے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دماغ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کو صحیح انداز میں اندازہ لگا سکے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ کافی سوچ لے، کافی تجزیہ کر لے، کافی منصوبہ بنا لے، تو وہ ہر ممکن خطرے سے بچ سکتا ہے۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان سب سے بڑا دھوکہ کھاتا ہے، کیونکہ مستقبل ہمیشہ انسان کی پہنچ سے باہر رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، جو وقت آج تم جی رہے ہو یہ بھی کبھی تمہارا مستقبل تھا۔ تم نے اس کے لیے بھی منصوبے بنائے تھے، تم نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن کیا سب ویسا ہوا؟ نہیں۔ کچھ چیزیں تمہاری مرضی کے خلاف ہوئیں، کچھ ایسی ہوئیں جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہی حقیقت ہے۔ مستقبل کبھی بھی مکمل طور پر تمہارے اندازے کے مطابق نہیں ہوتا، پھر بھی انسان کیوں اس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ یہاں ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت آتی ہے۔ اکثر یہ خواہش بچپن سے شروع ہوتی ہے، جب ایک بچہ کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے جہاں وہ کمزور ہوتا ہے، جہاں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس کے قابو میں نہیں ہوتا۔ وہ ڈر جاتا ہے، وہ بے بس محسوس کرتا ہے، اور اس وقت وہ اپنے دل میں ایک خاموش وعدہ کرتا ہے کہ ایک دن میں اتنا سمجھدار بن جاؤں گا کہ میں اپنی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کر لوں گا، میں دوبارہ بے بس نہیں رہوں گا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اوور تھنکنگ کا بیج لگتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ بیج بڑھتا جاتا ہے۔ انسان ہر چیز کے بارے میں زیادہ سوچنے لگتا ہے، ہر ممکن خطرے کو آنکنے لگتا ہے، ہر چیز کو پہلے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کو محفوظ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود کو تھکا رہا ہوتا ہے۔ یہی اوور تھنکنگ ہے۔ یہی وہ حالت ہے جہاں انسان کا دماغ کبھی آرام نہیں کرتا۔ وہ مسلسل مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں بھی جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اس سوچ کا اثر صرف دماغ پر نہیں ہوتا، یہ جسم پر بھی ہوتا ہے۔ جب دماغ مسلسل خطرے کا سگنل دیتا ہے تو جسم بھی اسی حالت میں آ جاتا ہے۔ وہ انرجی تیار کرتا ہے، وہ الرٹ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہوتا تو وہ انرجی استعمال نہیں ہوتی، اور پھر وہی انرجی اسٹریس بن جاتی ہے۔ پھر انسان تھکا ہوا رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ بے چین رہتا ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز ہوتی ہے، انسان ان چیزوں سے بچنے لگتا ہے جو اسے ڈراتی ہیں۔ وہ اوائڈ کرتا ہے، وہ قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کو بچا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی دنیا کو چھوٹا کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اینزائٹی پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ بڑھ جائے تو انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنی ہے، یہ سب ایک ہی جگہ سے شروع ہوتا ہے، کنٹرول کا وہم، یہ یقین کہ میں سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہوں، میں سب کچھ پریڈکٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی سانس کو کنٹرول نہیں کرتے، تم اپنی دھڑکن کو کنٹرول نہیں کرتے، تم اپنی موت کو کنٹرول نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔
جب تم اپنی زندگی کے سب سے بڑے واقعے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو تم چھوٹی چیزوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہو؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ شاید مسئلہ زندگی میں نہیں، مسئلہ اس کے یقین میں ہے۔ اب یہاں سے ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان کچھ بھی کنٹرول نہیں کرتا تو پھر اسے کیسے جینا چاہیے؟ کیا وہ سب کچھ چھوڑ دے یا کوئی اور راستہ ہے؟ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ مستقبل کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو یہاں دو راستے کھلتے ہیں۔ یا تو وہ اور زیادہ ڈر جائے اور کہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں تو میں تو ختم ہو گیا، یا وہ ایک نئی حقیقت کو قبول کرے اور کہے کہ اگر میرے ہاتھ میں نہیں تو پھر کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے، یہاں سے توکل پیدا ہوتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ اکثر لوگ توکل کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے کچھ نہ کرنا، بس بیٹھ جانا اور کہنا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ توکل نہیں ہے، یہ بے عملی ہے۔ توکل کا مطلب ہے تم اپنا کام کرو، اپنی پوری کوشش کرو اور پھر دل اللہ کے حوالے کر دو۔ یعنی ہاتھ کام میں ہو لیکن دل اللہ پر ہو۔ یہی وہ توازن ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک اور بہت گہرا اصول ہے، توکل تب کام کرتا ہے جب تقوی موجود ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اور آگے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جب تم تقوی میں جیتے ہو، یعنی تم ہر لمحہ یہ دیکھتے ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، تو پھر تمہاری زندگی اللہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اور جب زندگی اللہ کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان کا دماغ یا تو ماضی میں رہتا ہے یا مستقبل میں۔ ماضی میں رہتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے، مستقبل میں رہتا ہے تو خوف ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کہاں ہے؟ صرف اس حال میں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تم کچھ کر سکتے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم حال کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں۔ یہی بے چینی پیدا کرتا ہے۔ سوچو تم ایک دریا میں ہو، پانی بہہ رہا ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا تم دریا کو روک سکتے ہو؟ نہیں۔ لیکن تم کیا کر سکتے ہو؟ تم تیر سکتے ہو، تم خود کو سنبھال سکتے ہو۔ یہی زندگی ہے۔ تم وقت کو نہیں روک سکتے، تم مستقبل کو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنے حال کے رد عمل کو بدل سکتے ہو۔ اس بیماری کی جڑ یقین کی خرابی ہے۔ یہ سب مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یقین سے۔ اگر انسان کا یقین یہ ہو کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہمیشہ دباؤ میں رہے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی ذمہ داری اٹھا رہا ہے جو اس کی ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر اس کا یقین بدل جائے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے اندر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف باتوں سے نہیں آئے گا، یہ تب آئے گا جب انسان اللہ کو واقعی بڑا سمجھے۔ اللہ اکبر، یہ مانے کہ اللہ غلطی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ یہ مانے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی سوچ کو بدلتا ہے۔ جب بھی وہ مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچے، وہ خود کو یاد دلائے
یہ میرے ہاتھ میں نہیں، میں صرف اپنا حصہ کر سکتا ہوں، باقی اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے، جب انسان کا یقین صحیح ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی۔ تم مستقبل کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ تم ماضی کو بدل نہیں سکتے، کبھی نہیں۔ تم صرف ایک چیز کر سکتے ہو، اس لمحے میں صحیح انتخاب، اور اگر تم یہ کر لو تو باقی سب اللہ سنبھال لے گا۔ انسان جب مسلسل مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ممکن خطرے کو پہلے سے حل کرنا چاہتا ہے، تو وہ صرف ذہنی طور پر نہیں تھکتا، وہ جسمانی طور پر بھی تھک جاتا ہے، کیونکہ دماغ اور جسم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب تمہارا دماغ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے تو وہ جسم کو سگنل دیتا ہے، تیار ہو جاؤ، طاقت جمع کرو، چوکس ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ خطرہ حقیقی نہ ہو، صرف تصور میں ہو، تو جسم اس طاقت کو استعمال نہیں کر پاتا، اور وہی طاقت اندر جمع ہو کر بے چینی، تھکن اور دباؤ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا جسم بھاری لگتا ہے، ان کے کندھے سخت ہوتے ہیں، ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ذہن کا مسئلہ نہیں، یہ پورے وجود کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اصل تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، یہ مسئلہ صرف تکنیک سے حل نہیں ہوتا، یہ مسئلہ یقین سے حل ہوتا ہے۔ اگر تمہارا یقین یہ ہے کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم کبھی آرام نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ تم ایک ایسی ذمہ داری اٹھا رہے ہو جو تمہارے لیے بنی ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی تم یہ مان لیتے ہو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کنٹرول میں نہیں ہوں، میں صرف ایک بندہ ہوں، تو تمہارے اندر ایک تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ یہاں چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے چھوڑ دینا۔ یعنی تم کام کرو لیکن دل میں یہ دباؤ نہ رکھو کہ سب کچھ تمہیں ہی ٹھیک کرنا ہے۔ یہی اصل آزادی ہے۔ یہاں ایک اور بہت گہرا پہلو ہے۔ جب انسان حال میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ابھی کیا ہے، تو اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے، اور شکر ایک ایسی کیفیت ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، کیونکہ شکر تمہیں اس چیز پر توجہ دلاتا ہے جو تمہارے پاس ہے، نہ کہ اس پر جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ لمحہ جو تم ابھی جی رہے ہو، یہی تمہاری زندگی ہے۔ نہ ماضی تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ مستقبل۔ یہی لمحہ ہے، اگر تم اسے کھو دیتے ہو تو تم سب کچھ کھو دیتے ہو۔ ذرا سوچو، اگر تم واقعی مان لو کہ تم کچھ بھی کنٹرول نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ پہلے تمہیں ڈر لگے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ تمہارے کندھے ہلکے ہو جائیں گے، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تمہارا دماغ خاموش ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ تم نے وہ بوجھ چھوڑ دیا جو تمہارا تھا ہی نہیں۔ مکمل سکون تب آتا ہے جب تین چیزیں ایک ساتھ آ جائیں: صحیح یقین، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے; صحیح عمل، میں اپنا حصہ کر رہا ہوں، دل کا سپرد کرنا، باقی اللہ پر چھوڑ دینا۔ جب یہ تینوں باتیں مل جاتی ہیں تو انسان کے اندر ایک عجیب سکون آتا ہے۔ وہ حالات کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیتا ہے، وہ زندگی کے ساتھ بہنا سیکھ لیتا ہے۔
تمہاری زندگی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر یہ تمہارے کنٹرول میں ہوتی تو تم اسے خراب کر دیتے۔ اللہ اسے چلا رہا ہے اور وہ غلطی نہیں کرتا۔ انسان پوری زندگی ایک چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، سکون۔ وہ پیسے میں تلاش کرتا ہے، وہ تعلقات میں تلاش کرتا ہے، وہ کامیابی میں تلاش کرتا ہے، لیکن اسے مکمل سکون کہیں نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اصل آزادی یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہو، اصل آزادی یہ ہے کہ تم کسی چیز کے محتاج نہ رہو، نہ لوگوں کی رائے کے، نہ مستقبل کے ڈر کے، نہ نتیجوں کے دباؤ کے۔ اور یہ آزادی صرف ایک جگہ سے آتی ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ جب انسان واقعی یہ مان لیتا ہے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے اندر ایک عجیب تبدیلی آتی ہے۔ وہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ حالات سے گھبرانا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی پوری توجہ ایک چیز پر لگا دیتا ہے، صحیح عمل کرنا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا ہوگا، وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا صحیح ہے۔ خوف ہمیشہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے تو پھر خوف کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ کسی نامعلوم چیز سے نہیں ڈر رہا، وہ ایک معلوم ہستی پر بھروسہ کر رہا ہے۔ ایسا انسان کمزور نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت باہر سے نہیں آتی، وہ اندر سے آتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو نہیں ہونا وہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ کیوں ڈرے؟ ایسا انسان زندگی کے خلاف نہیں لڑتا، وہ زندگی کے ساتھ بہتا ہے، وہ حالات کو قبول کرتا ہے لیکن ہار نہیں مانتا، وہ کوشش کرتا ہے لیکن پریشان نہیں ہوتا۔ یہی اصل توازن ہے۔ تم نے کبھی کچھ کنٹرول نہیں کیا، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل۔ یہ سب ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو خود کو تھکاؤ مت، خود کو مجبور مت کرو، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ بس ایک چیز سمجھو، تم بندے ہو اور اللہ مالک ہے۔ تمہارا کام ہے صحیح نیت، صحیح کوشش، اور پھر سب کچھ اللہ کے حوالے۔ اور جب تم یہ کر لو گے تو تمہیں وہ سکون ملے گا جسے تم پوری زندگی تلاش کرتے رہے۔ انسان کے اندر ایک اور بہت گہرا وہم ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے زندگی کے ہر راز کو سمجھ سکتا ہے، مستقبل کو جان سکتا ہے اور ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر وہ کافی سوچ لے، کافی تحقیق کر لے تو وہ سب کچھ سمجھ جائے گا، لیکن قرآن ایک جملے میں اس پورے غرور کو توڑ دیتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم بہت ہی کم دیا گیا ہے۔ یہ آیت انسان کو اس کی اصل جگہ دکھاتی ہے۔ تمہاری عقل بڑی نہیں ہے، تمہارا علم مکمل نہیں ہے، تمہاری سمجھ محدود ہے، تم صرف تھوڑا سا جانتے ہو۔ ذرا اپنی حقیقت کو دیکھو، تمہاری آنکھ صرف ایک خاص حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے باہر روشنی بھی ہے لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ تمہارا کان صرف ایک خاص حد تک سن سکتا ہے، اس کے باہر آوازیں بھی ہیں لیکن تم نہیں سن سکتے۔ جانور ایک دوسرے سے ایسی آوازوں میں بات کرتے ہیں جو تم سن ہی نہیں سکتے۔ روشنی کی ایک ایسی لہریں ہیں جو تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ سب تمہارے ارد گرد ہو رہا ہے، فزیکل ہے، لیکن تمہاری دنیا اس سے خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم محدود ہو۔ انسان کہتا ہے ہم نے سائنس میں بہت ترقی کر لی ہے، ہم نے بہت کچھ جان لیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ علم ایک انسان کا نہیں ہے، یہ لاکھوں انسانوں کی محنت کا نتیجہ ہے، صدیوں کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔
اور اس کے باوجود ہم اب بھی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی مکمل نہیں سمجھ سکے۔ ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ شعور کیا ہے، کانشیسنس کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ روح کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب لاکھوں انسان مل کر بھی سب کچھ نہیں سمجھ سکے تو تم ایک انسان اپنی محدود عقل اور محدود وقت کے ساتھ سب کچھ کیسے سمجھ سکتے؟ یہی وہ غرور ہے جو انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک دائرہ دیا ہے، ایک حد دی ہے کہ تم اس حد کے اندر رہ کر جیو، اس حد کے اندر رہ کر سوچو۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اس حد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور یہی اسے توڑ دیتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم نہیں جانتے، مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم نہیں جانتے۔ یہی تمہاری بے چینی کی جڑ ہے۔ صحیح راستہ یہ نہیں ہے کہ تم سب کچھ سمجھ لو، صحیح راستہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ تم محدود ہو، تمہارا علم محدود ہے، تمہاری عقل محدود ہے، اور یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ تم اس دنیا کو سمجھنے نہیں آئے، تم اس دنیا میں جینے آئے ہو۔ تم ہر راز کھولنے نہیں آئے، تمہیں صرف اپنا راستہ چننا ہے۔ تمہاری عقل چھوٹی ہے لیکن تمہارا رب بڑا ہے، تمہارا علم محدود ہے لیکن اس کا علم کامل ہے۔ تو چھوڑ دو یہ بوجھ کہ تمہیں سب کچھ سمجھنا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ تم بندے ہو اور وہ رب ہے۔